حسبي ربي جل الله ما في قلبي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ باوقار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلیحانہ انداز میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ ہفتے کا عید کا دن. جمعے کے دن کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. جمعے کا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن بہت ہی معتبر اور بہت ہی مبارک دن ہے. اس دن میں انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں سے جب کوئی انسان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو انسان کو یہ چاہیے کہ بہترین سے نہا کر کے، گھر میں وضو بنا کر کے اور خوشبو لگا کر کے مسجد کے لیے روانہ ہونا چاہیے. جناب رسول اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص اپنے گھر سے خوشبو لگا کر کے، عطر لگا کر کے مسجد کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی خوشبو جتنے انسانوں تک پہنچتی ہے، گھر سے لے کر کے مسجد تک ان کی خوشبو جتنے انسانوں تک پہنچتی ہے، اللہ رب العزت اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ان انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی بڑا مرتبہ جمعے کے دن کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، جمعے کا دن جمعے کے دن دو چیزوں سے کبھی بھی پیچھے نہ رہنا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل ضرور کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز کو کبھی بھی قضا مت کرنا. جمعے کی نماز آپ کہیں بھی رہیں لیکن جمعے کی نماز کو قضا نہ کریں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعے کی دن کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے. حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آج ہم نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں اور کثرت سے پڑھتے ہیں، جب ہم عام دنوں میں نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس درود پاک کو اللہ کے وہ مقرب فرشتے اس درود پاک کو نبی کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص، فلاں بنت فلاں، آپ کے اوپر یہ درود پاک کا تحفہ، درود پاک کا یہ نذرانہ یہ آپ کے پاس ہے. لیکن جب آپ بروز جمعہ نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس درود پاک کو کوئی فرشتہ نہیں لے کے جاتے ہیں، بلکہ وہ درود پاک ڈائریکٹ نبی پاک کے بارگاہ میں وہ درود پاک پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ درود پاک کثرت سے زیادہ پڑھا کریں. درود پاک جتنے زیادہ ہم پڑھیں گے اتنی ہمارے درجات بلند فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی. جناب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور جمعے کا دن ہے. آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ صحاباؤں کو مسئلے مسائل کی باتیں سمجھا رہے ہیں،
آپ دین کا درس دے رہے ہیں۔ اتنے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مدینہ شریف میں بارش کی بہت کمی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، پیڑ کے پتے سوکھ کے جھڑ رہے ہیں، مویشی پیاسے ہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بارش کا نزول ہو جائے آسمان سے۔ اب دیکھیے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، ارے اگر بارش کی ضرورت ہے تو خدا سے دعا کریے، اللہ رب العزت سے دعا کریے، لیکن وہ صحابہ نبی کی بارگاہ میں فریاد لے کے پہنچتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی کی بارگاہ میں جس چیز کے لیے آئیں گے وہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ پورا کر دے گا۔ نبی کی بارگاہ میں بارش کی فریاد لے کر کے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مدینے کے لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ قول رہا ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو نبی کی بارگاہ میں پہنچتے تھے۔ کسی کا بچہ بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، دوائیں کارگر نہیں ہو رہی ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے بچے کی طبیعت بہت علیل ہے، آپ دعا کر دیجئے تاکہ شفا کاملہ ہو جائے۔ کسی کے گھر میں خیر و برکتیں نہیں ہو رہی ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں کاروبار میں ہم پریشان ہیں، روزی کے لیے پریشان ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی پاک دعا کرتے ہیں، گھر میں خیر و برکت ہونے لگتی ہے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے گھر میں شادی کے اتنے دن ہو گئے لیکن بچے نہیں ہو رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں فریاد لے کے پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے سب کو معلوم ہوتے ہیں، صحابہ جانتے تھے کہ جب نبی کی بارگاہ میں ہم کسی فریاد کو لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ہماری پوری کی جائے گی، وہ پورا ہوتا رہے گا۔ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش کے لیے ہم بہت پریشان ہیں، اور ہم ہی کیا اہل مدینہ پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہیں، آپ کے چہرہ انور پہ مسکراہٹ آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آسمان کی جانب ایسے دیکھا، اس کے بعد آپ خطاب کرتے کرتے جب آپ منبر رسول سے نیچے اترتے ہیں، ابھی نیچے اتر ہی رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں بارش ہونا چالو ہو جاتا ہے، موسلے دھار بارش، دھاریں مار کے بارشیں ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم منبر رسول سے نیچے اتر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں صحابہ کہ آپ کے چہرہ مبارک اور آپ کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے زمین پر ٹپک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن بارش ہو رہی، 2 دن بارش ہو رہی، بارش ہو رہی ہے لیکن رکنے کا نام نہیں۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، یہاں تک کہ جمعے کا دن آ گیا۔ آپ منبر رسول پہ جلوہ افروز ہیں، صحاباؤں کو درس دے رہے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، مسئلے مسائل کی باتیں بتا رہے ہیں۔ پھر وہ صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے ہم نے بارش کے لیے دعا کی تھی، بارش اس قدر ہو رہی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ بارش رک جائے۔ اہل مدینہ بارش سے پریشان ہیں، جتنی ضرورت تھی بارش کی، جتنی ضرورت پانی کا تھا وہ پورا ہو گیا، یا رسول اللہ اب بارش رک جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور پر پھر مسکراہٹ آتے ہیں، آپ آسمان کی جانب اپنے سر اقدس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سعادت کی انگلی سے آپ ایسے کر رہے ہیں۔ جب آپ نے سعادت کی انگلی سے آسمان کی جانب اپنے انگلی کو پھرایا
تو وہاں سے ابر، وہاں سے بادل کو کٹنا چھٹنا چالو ہو گیا، بادل صاف ہونا چالو ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ انگلی کو آسمان کی جانب ایسے پھرا رہے ہیں اور وہاں سے بادل صاف ہو رہے ہیں، اور پانی جو موسلے دار جو بارشیں ہو رہی تھی وہ بارشیں رکنا چالو ہو گیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ نے منبر رسول سے جب آپ نیچے تشریف لے کے آتے ہیں تو اہل مدینہ میں بارش رک جاتی ہے اور دوسرے علاقے میں بارش ہونا چالو ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا اعجاز ہے۔ آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ سنتوں پر چلیں، سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔